المنافی التردد وعدم الجزم فی اصلها۔ انہوں نے بیچ میں یہ بات کہی تھی کہ نیت اور منفی کے درمیان کوئی منافی نہ ہو، تو جو پہلے سے نیت کر لی ہے اسی نیت پر بنا کرتے ہوئے نماز یا کوئی بھی عبادت شروع کرنا صحیح ہوگا۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ الْمَنَافِي، منافی کی جیسے اور مثالیں دی تھیں کلام ہے، اسی میں سے وَمِنَ الْمَنَافِي التَّرَدُّدُ وَعَدْمُ الْجَزْمِ فِي أَصْلِهَا، اور منافی میں سے یہ بھی ہے تردد کرنا عبادت کے اندر، وَعَدْمُ الْجَزْمِ فِي أَصْلِهَا، اور اس کی اصل میں یا نیت کی اصل میں جو ہے جزم نہ کرنا، یقین نہ کرنا۔ وفی الملتقطی وان محمد فی مشترى خادما للخدمتی، اور امام محمد سے ہے روایت ہے اس شخص کے سلسلے میں اشترى خادما للخدمتی، جس نے خادم کو خدمت کے لیے خریدا، وَهُوَ يَنْوِي إِنْ أَصَابَ رِبْحًا فَمَا، اور نیت یہ کر رہا کہ اس نے یہ کر رہا ہے کہ اگر فائدہ دیکھے گا تو بھیج دے گا، ورنہ خدمت کے لیے تو ہے ہی ہے۔ کہیں لا زکوٰۃ علیہ، اس پر پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس کو مال تجارت پر نہیں کہا جا سکتا جب نیت میں تردد ہے اور جزم نہیں۔ وقالوا لو نوى يوم الشك أنه كان من شعبان فليس بصائم وإن كان من رمضان كان صائما وتصح نیته، کسی نے یوم الشک میں روزہ رکھا کہ آج مثال کے طور پر 29 شعبان تھی، اب اس نے جو ہے صبح کو روزہ رکھا اس نیت کے ساتھ کہ اگر یہ شعبان ہے تو میرا روزہ نہیں ہے، وہ روزدار نہیں ہوں میں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، اگر رمضان ہے تو پھر میں روزدار ہوں، لم تصح نیتہ، تو اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ وَلَوْ رَدَّدَ فِي الْوَصْفِ بِأَنَّبَا، اور اگر اس نے تردد کیا وصف میں بِأَنَّبَا، بیں طور کہ اس نے نیت کی ان کان الغد من شعبان، اگر کل شعبان ہے فنفل، روزے کے روزہ تو ہے۔ پہلی جو مثال تھی اس میں یہ تھا کہ یوم الشک نے تردد کرتے ہوئے روزہ یوں رکھا کہ اگر کل شعبان ہے تو میں روزدار نہیں ہوں، اور اگر کل رمضان ہے تو روزدار ہوں، تو یہ تو اصل میں ہی جزم نہ ہوا ہے، تردد ہوا۔ ایک یہ کہ اس کے بس میں تردد ہے، روزدار تو بہرحال ہے وہ۔ ایک منٹ ذرا۔ پہلے کتنا؟ 26 ہے۔ ہم لیں گے ہیلو، ہاں جی اس نے حضرت۔ بس میں تردد کیا بِأَنَّهُ نَوَى إِنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ شَعْبَانَ فَنَفْلٌ وَإِلَّا فَعَنْ رَمَضَانَ صَحَتْ نِيَتُهُ، اس نے نیت یوں کی کہ اگر کل جو ہے شعبان ہے تو میرا روزہ نفل ہے، وَإِلَّا فَعَنْ رَمَضَانَ، اور شعبان نہیں ہے مان لو
رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے کل سے، تو روزدار تو ہوں، مگر روزہ رمضان کا ہوگا اور شعبان ہے تو نفل، تو صحت نیت ہو، تو اس طور پر اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، کما بینا فی الصوم، جیسا کہ ہم نے اس کو صوم کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ وَيَنبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَائِتَةً، اور مناسب ہے اس پر تفریح کرتے ہوئے أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَائِتَةً، کہ اگر اس پر فوت شدہ نمازیں ہیں، فَشَكَّ أَنَّهُ قَضَاءَهَا، پھر اسے شک ہوا کہ اس نے اس کی قضا کر لی ہے، اولا یا قضا نہیں کی ہے، فَقَضَاهَا، تو پھر اس نے اس کی قضا کی، ثم تبین انہا کانت علیہ اللہ تجزیہ للشکی، پھر اس پر واضح ہوا کہ اس پر تھی، یعنی مقصد یہ کہ قضا نہیں کی تھی، اللہ تجزیہ للشکی، کہ اس کو کافی نہ ہو وہ شک کی وجہ سے، وعدم الجزم بتعیینہا، اور اس کی تعیین میں جزم نہ ہونے کی وجہ سے، وَلَوْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ، اور اگر اس نے شک کیا عبادت کے وقت کے داخل ہونے میں، فَأَتَى بِهَا، پھر اس کو اس کی ادائیگی کر دی، اس کو لے آیا، یعنی اس کی ادائیگی کر دی عبادت کی، فَبَانَ أَنَّهُ فَعَلَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهُ أَخَذًا مِنْ قَوْلِهِمْ كَمَا فِي حَدِّ الْقَدِيرِ، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر بعد میں ظاہر یہ ہوا کہ اس نے اس کو وقت میں ادا کیا ہے، تو اس کو یہ کافی نہ ہوگی، اخذا من قولہم، فقہا کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہوئے، کما فی فتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے، لو صلی الفرض، اگر اس نے فرض نماز پڑھی، وعندہ ان الوقت لم يدخل، اور اس کو یہ معلوم ہو رہا ہے، اس کے پاس یہ ہے، یعنی اس کا گمان یہ ہے کہ ان الوقت لم يدخل، کہ وقت داخل نہیں ہوا، فظہر انہ قد دخل، پھر ظاہر یہ ہوا کہ وہ داخل نہیں ہوا تھا وقت، لا یجزئہ، تو اس کو جو ہے جو کافی نہ ہوگی، یعنی دخول عبادت کے وقت کے دخول میں شک ہے، اور پھر اس کو انجام دے دیا اس نے، اور بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ وقت میں پڑھی تھی، تو اس کو کافی نہ ہوگی، اور اس پر ایک فتح القدیر کی مثال دی، جیسا کہ لو صلی الفرض، کسی نے فرض نماز پڑھی، اور یہ کہ وقت جو ہے داخل نہیں ہوا تھا، اسے گمان یہ تھا، پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ داخل ہو گیا، تو کافی نہ ہوگی، فرض اس گمان کے ساتھ پڑھی ہیں کہ وقت داخل نہیں ہوا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ داخل ہو گیا، تو کافی کیسے ہو جائے گی، پہلے ہی اس کا یہ تھا کہ وقت نہیں ہوا، اور پھر پڑھی ہے اسی پر اسی وقت میں۔ کافی خزانت الاکمل، خزانت الاکمل میں ادرک القوم فی الصلاۃ، اس نے پایا قوم کو نماز میں، ولا یدری، اور وہ نہیں جانتا ہے، انہا المکتوبہ او الترویحہ، عشاء کی نماز میں گیا تھا، اب حافظ جی تراویح پڑھا رہے ہیں یا عشاء کے فرض پڑھا رہے ہیں، یہ اسے معلوم نہیں ہے۔ ویسے یہ جو ہے یہ دھوکہ سعودی میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرض پڑھ رہے ہیں یا عشاء پڑھ رہے ہیں جب وہ گیا، لیکن انڈیا میں تو حافظ کی رفتار یہ بتا دے گی یہ تراویح پڑھ رہا ہے، فرض نہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ اور دھیرے پڑھ رہا ہے تو وہاں یہ کہ وہ فرض پڑھ رہا ہے، وہاں تو یہ تراویح بھی ماشاءاللہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، باہر ممالک حافظ ریل صاحب کی رفتار یہ بتا دے گی کہ یہ فرض میں نہیں ہے، تو ادرک القوم فی الصلاۃ، قوم کو نماز میں پایا، ولا یدری انہا المکتوبۃ او الترویحۃ، اور وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ فرض نماز ہے یا تراویح ہے، یکبروا وین بالمکتوبۃ، تو تکبیر کہے اور نیت کرے مکتوبہ کی، فرض، الی انہا ان لم تکن مکتوبۃ یقضیہا، اس طور پر کہ اگر یہ فرض نہ ہوئی تو اس کی قضا کر لے گا، یعنی عشاء کی، فَإِذَا هُوَ فِي الْعِشَاءِ، اس طور پر یہ جو ہے نماز میں داخل ہوا، فَإِذَا هُوَ فِي الْعِشَاءِ، پھر وہ
عشاء ہی نکلی وہ عشاء میں تھا تو نماز صحیح ہو جائے گی. وہ ان کا نا پھر تربیحات یا قول نفل. اور اگر تراوی میں ہوگا تو وہ نماز نفل ہو جائے گی اور فرض بعد میں پڑھ لے گا. فرا عقب النیت بالمشیتی، نیت کو مشیت کے تابع کر دیا. فقدمنا انه ان كان ممن يتعلق بالنیات كالصوم والصلاة لم تبطل. نیت کو مشیت کے تابع کر دیا. انشاءاللہ کل میں روزہ رکھوں گا. تو کہہ رہے ہیں اگر یہ چیز ان میں سے ہے نیت جن سے متعلق ہوتی ہے، جیسے کہ روزہ نماز لم تبطل تو باطل نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَقْوَالِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بَطَلَ. اور اگر یہ جس کے تعلق سے جس کو مشیت کیا ہے نیت پر ان میں سے ہو جو متعلق ہوتے ہیں اقوال سے جیسے طلاق و عتاق، تو پھر اس کا یہ قول باطل ہو جائے گا. جیسے کہ وہ یہ کہے کہ میں انشاءاللہ تجھے طلاق دوں گا یا تجھے آزاد کروں گا. تو باطل ہو جائے گی. اگر وہ نیت جن چیزوں سے متعلق ہوتی ہے ان میں سے تو صحیح ہے، ورنہ باطل ہو جائے گی. تکمیل النیت شرط عندنا فی کل العبادات، نیت شرط ہے ہمارے نزدیک تمام عبادتوں میں. باتفاق الاصحاب، اصحاب کے یعنی اصحاب مذہب کے اختلاف اتفاق سے. لا رکن رکن نہیں ہے نیت. وإنما بقى الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، اور اختلاف واقع ہوا ہے احرام کی تکبیر کے سلسلے میں. بل معتمد انہا شرط کنیتی، اور اعتماد یہ ہے کہ وہ بھی شرط ہے نیت کی طرح. وقیلہ برکنیتہا، اور قول کیا گیا ہے اس کی رکنیت کا، لیکن معتمد یہ ہے کہ شرط ہے. قاعدہ فی الایمانی، قاعدہ یمین کے سلسلے میں، یمینوں کے سلسلے میں. تخصیص العام بالنیت مقبول دیانتا لا قضاء، عام کی تخصیص نیت کے ساتھ مقبول ہے دیانتا یعنی عند اللہ، لا قضاء قضاء مقبول نہیں ہوگی. قاضی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا. وعند الخصاف یصح قضاء، خصاف کے نزدیک عام کی تخصیص نیت سے مقبول ہے، خصاف کے نزدیک قضاء نہیں. فلو قالا، تو اگر کسی شخص نے کہا کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، کہ جس عورت سے بھی میں شادی کروں اسے طلاق ہے. ثم قال، پھر اس نے کہا نویت من بلدتی کذا، میں نے فلاں بستی کی یا فلاں شہر کی عورت مراد لی تھی کہ اس شہر کی عورت سے میں کروں. لم یصح فی ظاہر المذہبی، تو یہ بات اس کی ظاہر مذہب میں مقبول نہیں ہوگی. خلاف للخصاف، خصاف نے جو یہ کہا ہے کہ عام کی تخصیص نیت سے مقبول ہے، قضاء بھی تو ان کے نزدیک ہو جائے گی. وہ قضاء اسی طرح سے من غصب دراہم انسان، کسی نے کسی انسان کے دراہم غصب کر لیے، نوٹ چھین لیے. فلما حلفہ الخصم عاما نبا خاصا، تو جب اس کو خصم نے فریق نے حلف دلائی خاص کی عام کی، نبا خاصا اس نے نیت کر دی خاص کی. مان لو حلف دلائی کہ بھئی یہ کہو کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے نوٹ نہیں لیے ہیں، دراہم نہیں لیے ہیں. اب اس نے قسم کھا کے
کہہ دیا اور مراد یہ لے لی کہ بھائی 500 کے نہیں لیے ہیں، میں نے 100 کے لیے ہیں، مطلب عام تھا، اس نے خاص کی نیت کر لی۔ وما قالہ الخصاب مخلص لمن حلفہ ظالم، اور جو کچھ خصاف نے کہا ہے اس میں خلاصی نجات ہے اس شخص کے لیے جس کو ظالم حلف دلائے۔ کہ خصاف نے کہا کہ عام کی تخصیص نیت سے مقبول ہے۔ اب کوئی ظالم کسی کو حلف دلاتا ہے، مظلوم نے جو ہے حلف لے لی اور خاص جو ہے نیت کر لی، اس نے یہ حلف دلائی، مان لو کہ تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہ شادی نہیں کرے گا، جیسے ایک مثال دی تھی پیچھے، تو اس نے یہ کہا کہ ہاں بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شادی نہیں کروں گا میں، ایک مثال ہے، بعد میں شادی کر لی یا کرنے کا ارادہ بنا لیا، اب وہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس نے نیت یہ کر لی کہ نہیں بھائی میں اپنے گاؤں کی عورت سے نہیں کروں گا، یہ مراد تھی میری۔ تو خصاف کے نزدیک یہ بات مان لی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ عام فقہا کے نزدیک یہ بات اذان مقبول نہیں ہوگی۔ دیانتاً اگر عند اللہ اس کی نیت ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اس کی ہم بل فتویٰ علی ظاہر المذہب، یہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ جو ہے ظاہر مذہب پر ہے، خصاف کے قول پر نہیں ہے، ان کا تو نادر روایت میں آ گیا۔ فمن وقع فی ید ظلمات، ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا، فمن وقع فی ید ظلمات، ظالموں کے ہاتھوں میں واقع ہوا، جس کو کہتے ہیں ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا، وَأَخَذَ بِقَوْلِ الْخَصَّافِ، اور اس نے دلیل پکڑی خصاف کے قول سے، فَلَا بَأْسَ بِهِ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قضا فی البلبالجیہ، اسی طرح سے بلبالجیہ میں کہ ظالم نے قسم کوئی دلائی اس کو، اس نے اپنے دل سے جو ہے کچھ اور مراد لے لی، بظاہر لفظ بول دی، ولو قالا، اور اس نے کہا ہر وہ مملوک جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے، اور وقالا اس نے کہا اس نے کہا کہ میں نے اس سے مراد یہ تھی، جب لوگوں نے کہا لاؤ بھائی جتنے مملوک ہیں تمہارے، غلاموں کو بھی لاؤ، لونڈیوں کو بھی لاؤ، تو انہوں نے کہا بھائی لونڈی نہیں دوں گا، ہاں نہیں تو بالرجال، میں نے تو یہ جو کہا تھا کہ کلو حر لی فہو مملوکن، میری مراد مرد تھی، عورتوں کو کیسے دے دوں، بخلاف ما لو قالا، برخلاف اس کے اگر کہا نہ بھائی تو سودا دون البیس، جب اس نے یہ کہا کہ میری مراد تو کالے تھی، وائٹ والے کہاں آزاد کر رہی ہوں میں، او بالعکس، یا اس نے کہا کہ وائٹ تھی مراد کالے نہیں، لم یصدق دیانتا ایضاً، اس لیے بات دیانتاً بھی نہیں مانی جائے گی، کا قولی جیسا اس کا قول، نویت النساء دون الرجال، جیسے کہ میں نے جو ہے نیت کی تھی عورتوں کی نہ کہ مردوں کی، والفرق بیناہ فی الشرح من باب الیمین بالطلاق ولطاق واما تعین الخاص بالنیتی فلم ارہ الان، تو کہہ رہے ہیں رہی خاص کی تعین نیت کے ذریعے، خاص کو متعین کرنا، فلم تو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ قاعدہ فی ایضاً، اس میں قاعدہ یہ بھی ہے، الیمین وعلی نیت الحالف ان کان مظلوما، وعلی نیت المستحلف ان کان ظالما، کما فی الفرق، یمین جو ہے حالف کی نیت پر ہے اگر وہ مظلوم ہے، اور مستحلف کی نیت پر ہے اگر وہ قسم دلانے والا
والا نیت المستحلف مستحلف کی نیت پر ہے اگر یہ قسم کھانے والا ظالم ہو، کما فی الخلاصہ جیسا کہ خلاصہ میں قاعدہ فی ایزن قاعدہ اس میں ایک اور بھی ہے الایمان مبنیۃ علی الالفاظ، قسمیں یمین جو ہوتی ہے الفاظ پر اس کی بنا ہوتی مبنی ہوتی ہے لا علی الاغراض نہ کے اغراض پر، فلد اغتاظ من انسان تو کوئی قصے میں ہوا کسی انسان سے چڑھ گیا، کسی انسان سے سلگ گئی، فحلفا پھر اس نے قسم دلائی انہ لا قسم کھائی حلف لی انہ لا یشتری له شیئا بفلس کہ اس کے لیے ایک ڈبل کی بھی کوئی چیز نہیں خریدے گا وہ، 1 روپے کی بھی، ایک ڈبل کی بھی، ایک کوڑی کی بھی، فاشترى له شيئا بمئة درہم لم يحنس اس نے 100 درہم کی خرید لی تو حانث نہیں ہوگا۔ کہہ رہے قاعدہ اس میں ہے کہ یمینیں جو ہیں یہ الفاظ پر مبنی ہے، تو اس نے کہا تھا ایک پیسے کی، پیسے کے لئے بولے تھے 100 روپے کی تو کیا کرنے، وہ تو روپے میں آ گئے درہم میں۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِعُوا بِعَشْرَةٍ فَبَاعُوا بِأَحَدَ عَشَرَ أَوْ بِتِسْعَةٍ، اور اگر حلف اس نے خواہی تو اس کو نہ بیچے گا 10 کے بدلے میں یا 10 روپے میں، 10 کے فَبَاعُوا بِأَحَدَ عَشَرَ اس نے اس کو بیچ دیا 11 میں، أَوْ بِتِسْعَةٍ یا 9 میں۔ کہہ رہے قاعدہ یہ ہے کہ الایمان مبنیۃ علی الالفاظ، تو اس حساب سے جو ہے 10 میں نہیں بیچے گا، یہ بات کہی تھی 11 میں 9 میں بیچ دیا تو کہہ رہے ہیں حانث نہیں ہوگا۔ ما انہ غرض و زیادت، باوجود یہ کہ اس کی غرض جو ہے وہ زیادتی ہے، لیکن لا حنث بلا لفظ، کوئی لفظ کے حنث نہیں ہے، اس وجہ سے حانث نہیں ہوگا، ورنہ تو اس کی غرض زیادتی ہے یعنی کم میں نہیں۔ اس کو 10 میں نہیں بیچوں گا تو مراد یہ ہے کہ بھئی 11 12 میں بیچ دوں گا، اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِيهُ بِعَشَرَةٍ، اگر اس نے حلف دلائی کہ اس کو نہ بیچے گا 10 کے بدلے میں 10 سے، فَاشْتَرَاهُ بِأَحَدَ عَشَرَ حَنِثًا پھر اس نے اس کو بیچ دیا 11 میں، حانث ہو جائے گا۔ وَتَمَامُهُ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَشَرْحِهِ لِلْفَارسِيِّ، کہ غرض زیادتی ہے کہ زیادہ میں 10 میں نہیں بیچے گا، زیادہ میں بیچے گا، 11 میں بیچ دیا وہی بات حانث ہو جائے گا کہ زیادتی میں تو بیچا، مقصود تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ زیادتی سے نہیں بیچے گا۔ لو کان اسمھا، چلیے یہیں تک رہنے دیجیے ہیں شروع سے، ٹھیک ہے۔